بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مخدوم شہاب الدین صاحب. مخدوم شہاب الدین صاحب بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو جی. آج آپ سے ہم ڈسکس کریں گے صدیق جان کے حوالے سے. وہ آپ کو پتہ چلا ہوگا, پوری سٹوری سوشل میڈیا پہ بھی ٹرینڈ بھی چلا, جس طرح ارشد شریف اور اس کے گنڈوں نے صدیق جان پہ جس طرح تشدد کیا, قاتلانہ حملہ کیا. میرا اس پہ آپ سے بڑا ایک سادہ سا سوال ہے کہ کیا ارشد شریف اداروں سے بھی ابو ہے کہ اس کا احتساب نہیں کیا جانا, یا اس کو ادارے اس کے خلاف کوئی کارروائی بھی نہیں کر رہے؟ دیکھیں, میں سب سے پہلے یہ سمجھتا ہوں کہ صدیق جان پر حملہ ہونا یہ بہت سے سوالیہ نشان بھی کھڑے کرتا ہے کہ کیا اب اسٹیٹ آف پاکستان کی طرف سے کسی کو انوائٹ کیا جاتا ہے. میں اپنی مثال لے لیتا ہوں. ایسے ہی ہے. مجھے کسی کانفرنس پر بلایا جاتا ہے, وہاں پر حامد میر صاحب کو یہ رنج ہو کہ اس نے وہ سارا کچھ کیوں کیا, مجھے ایکسپوز کیوں کیا, سچ کیوں بتایا, کیونکہ پگڑیاں اچھالنے کا ٹھیکہ تو صرف ہمارے پاس ہے, ہم لوگوں کی اچھال سکتے ہیں, ہم سٹوریاں کر سکتے ہیں, اس نے کیوں کر دیا یہ گناہ کبیرہ. تو اس غصے پر, اس جرم پر ہو سکتا ہے میر صاحب مجھے تھپڑ جڑ دیں, تو مجھے ڈرنا پڑے گا. پہلے کیا میں اسٹیٹ کے اوپر سے کانفیڈنس لوز کر دوں کہ مجھے ریاست پاکستان کسی ایونٹ پر بلائے, کسی کانفرنس پر بلائے جس پر جانا اور کور کرنا ایک صحافی کا حق ہے, اور جہاں پہ انٹرنیشنل میڈیا اور امبیسڈرز بھی آئے ہوں. یس. اینڈ سیکنڈلی آپ دیکھیں کہ کیا انہیں نہیں پتا ارشد شریف صاحب کو وہ کس ایونٹ میں یہ سب کر رہے ہیں, جب وہ اس ایونٹ کا خیال نہیں کر رہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ایونٹ کو, اس پورے کلیش کو ایگزامپل بنانا یہ صدیق جان کی خواہش سے زیادہ اداروں کی خواہش ہونی چاہیے تھی. پاکستان کے لیے سر یہ, کیونکہ آپ ایگزامپل سیٹ کرتے ہیں. بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحفظ نہ دینے والے شاید اب انصاف بھی نہیں دینا چاہ رہے. یہ بڑی سخت بات ہے, لیکن افسوس کے ساتھ یہی سچ ہے. اور میں یہ چیز ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ کسی کو بھی ابو دا لا نہیں ہونا چاہیے. بالکل ایسے ہے. کوئی ادارہ بھی ابو دا لا نہیں ہے تو کسی ادارے کا چہیتا کیوں ابو دا لا. بالکل ٹھیک ہے. صابر شاکر صاحب نے ایک ویڈیو کی جس میں انہوں نے کہا کہ میں پیشکش کرتا ہوں صلح کروانے کی. صلح کرنی چاہیے صدیق جان کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ صدیق جان صاحب سے میں تو ابھی بھی انہیں یہی کہوں گا کہ یو ہیو ٹو گو اوفینسو. دیر از نو ڈیفینس. دیکھیں, اوفینسو ہونا بڑا ضروری ہے, کیونکہ وہ پھر کمزور کو کمزور سمجھ کے حملہ آور ہوتے ہیں. ان کا طریقہ واردات بڑا مختلف ہے. انہیں جب آپ اسٹڈی کریں ان کا طریقہ کیا ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بندے کا بڑا پن از اے سائن آف ویکنیس. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو صلح نہیں ہونی چاہیے, معافی تلافی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ دیکھیں کوئی بھی ایونٹ ہو نا, اس میں اگر صلح کر لی جائے تو وہ ایک پورا امن عامہ کا مسئلہ ہے. یہ تو اس میں اسٹیٹ کو کمپلیننٹ ہونا چاہیے تھا, صدیق جان کو تو مدعی ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. بالکل ٹھیک ہے. اس میں تو اسٹیٹ آف پاکستان مدعی ہوتا. مجھے ایک بات بتائیں, اگر صدیق جان کی جگہ آپ ہوتے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں, دو آپشن ہیں. سب سے پہلے اگر مخدوم شہاب کو یہ کہا جاتا وہاں پر کہ ریاست کے وسیع تر مفاد میں آپ کچھ نہ بولیں, لیکن ہمیں ارشد شریف سے بھی بڑی محبت ہے, اسے بھی ایونٹ میں بلانا ہے, اس میں کوئی بات نہیں, باقی تین کو نہیں بلایا. ایک چیز میں آپ کو کلیئر کر دوں, جنہوں نے ارشد شریف کو بلایا انہوں نے صدیق جان کو نہیں بلایا. صدیق جان کسی اور کے کہنے پہ گیا. بالکل نہیں, وہ ڈیٹیلز وہ آپ صحیح بات کر رہے ہیں. لیکن وہ وہاں پر گئے, انہوں نے سب کچھ کیا جو کرنا تھا, ٹھیک ہو گیا. دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں تو پھر اداروں کو ایٹ لیسٹ اتنا ضرور کرنا چاہیے تھا. اگر میں ہوتا نا تو ایٹ لیسٹ میں یہ پیشکش ضرور کرتا کہ میں اس ایشو کو چلیں دبا دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں تو لنچ پر یہ ہوا ہے, ٹٹ فار ٹیٹ, ہینڈ فار ہینڈ, ہیڈ فار ہیڈ, سلیپ فار سلیپ, لیٹ می ڈو اٹ آن ڈنر. انہیں بھی بڑے پن کا مظاہرہ کروائیں, اتنی محبت آپ کو ان سے ہے. بالکل ٹھیک ہے. ان کے لیے آپ ریلیف مانگ رہے ہیں تو وہ بھی محبت کا ثبوت دیں. بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے طارق متین صاحب کو یہ کہا, دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ اگر صدیق جان اب دوبارہ میرے سامنے آئے میں دوبارہ ان کو ماروں گا. یہ تو تھریٹ ہے, اور یہ تھریٹ اس لیے ہے, بڑا سخت تھریٹ ہے, کیونکہ وہ تو ایک بڑی کنفائنڈ جگہ تھی. فوجی بھائی بھی آ گئے جو کھانا کھا رہے تھے, جو بھی تھے, سب نے بیچ بچاؤ کرایا. دوست بھی کھڑے ہوئے تھے وہاں, دوست بھی کھڑے تھے. تو میں سمجھتا ہوں اس پر بھی ایکشن ہونا چاہیے تھا. دس از سم تھنگ آف کنسرن, بہت زیادہ کنسرن کی بات ہے. اور دیکھیں, ہنڈا گردی تو آپ اسے ہمیشہ ڈیناؤنس کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ ہمارے صحافی سمجھتے ہیں کہ ٹھیکہ ملا ہوا ہے انہیں سٹوریز کرنے کا آن پیپل. وہ جو مرضی کریں, خبریں نکالنے کا ٹھیکہ صرف ان کے پاس ہے, صحافت کا ٹھیکہ صرف ان کے پاس ہے, لوگوں کو ایکسپوز کرنے کا ٹھیکہ بھی ان کے پاس ہے. یہ لوگ انٹچیبلز ہیں,
ادھر پر جلنے چاہیے. صحافت کی عظیم لوگ جو ہیں ان کے اوپر تو بات ہی نہیں آپ کر سکتے. یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے مقدس گائے ہیں. ٹھیک ہے, چاہے حامد میر صاحب ہوں, چاہے عاصمہ شیرازی صاحبہ ہوں, چاہے ارشد شریف صاحب ہوں. ٹھیک ہے. حکومت بار بار یہ کہتی ہے, ہم نے خان صاحب کی تقریر میں بھی یہ سنا کہ مافیاز کے خلاف, مافیاز کے خلاف, مافیاز کے خلاف, شوگر مافیا, فلاں مافیا, فلاں مافیا, ساری باتیں ہوتی ہیں. یہ جو صحافت میں مافیا بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ارشد شریف جیسا جو مافیا بیٹھا ہوا ہے, ان کے خلاف پر جلتے ہیں. نہیں, کس مافیا کے خلاف مکمل کارروائی ہوئی ہے؟ وہ تو سیاسی استحکام کی نظر ہو گیا نا سارا کچھ. لیکن گریٹر انٹرسٹ آف دا نیشن, ہر مافیا پہ ہی کمپرومائز ہوا ہے. چلیں کچھ تو ہوا ہے کہ ایکسپوز ہوئے, کچھ حد تک انہیں نکیل بھی ڈالی گئی, لیکن مسئلہ پھر پتہ ہے کیا ہے, یہ لوگ چاہتے ہیں کہ صافی مافیا کے خلاف حکومت ایکشن لے. ڈیوائڈ اینڈ رول والا تو نہیں سین. نہیں, یہ پھر کرنا کیا چاہتے ہیں اس وقت, میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سب سے بڑی خواہش ہوگی کہ ہم وکٹم بنیں. عوام پہلے ریجیکٹ کر چکی ہے. حامد میر صاحب کو عوام ریجیکٹ کر چکی تھی, نہیں سن رہے تھے, لیکن اس وقت وہ پولیٹیکل مارٹر ہے, وہ سیاسی شہید ہیں. وہ اپنے ٹویٹر پر بایو انہوں نے چینج کیا, انہوں نے کہا جرنلسٹ بینڈ ان پاکستان. اوکے, یہ جھوٹ ہے, اس کے اوپر مقدمہ درج کرو, پوچھو کس نے بین کیا ہے, لکھو جرنلسٹ فائرڈ ان پاکستان, فائرڈ فرام دا چینل. نو ون بینڈ یو. گو گیٹ اے جاب اف سم ون گیوز یو. یس, گو گیٹ ون, بیکاز پیپل آر ریجیکٹنگ یو. عوام ان سے تنگ آ چکی ہے. طلعت حسین صاحب آج تک یہ پرسیپشن بناتے ہیں کہ جی پتہ نہیں کیا ہو گیا, پتہ نہیں یہ ہو گیا. اسد طور کے معاملے میں انہوں نے یہ پرسیپشن بنایا ہوا تھا کہ جی پتہ نہیں ڈی جی آئی ایس آئی کو اسد طور کے 10,000 ویوز کے بعد نیند نہیں آتی دیکھ کے کہ اب آئی ایس آئی کا کیا بنے گا. تو اسد طور تو خود کہتا ہے کہ مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ میرے تو ویوز ہی اتنے نہیں آتے, مجھے اس طرح کیوں زد و کوب کیا گیا. تو وہ بس کیوں کیا گیا میں سمجھ میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اداروں نے کیا. نہیں, اداروں نے کیوں کیا ہوگا, یہ تو میں وہ تنزن یہ کہہ رہا ہوں کہ اداروں کو کیا یہی ملے تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ المیہ ہے, ایک المیہ ہے کہ جو کرا رہے ہیں امریکہ کرا رہا ہے کہ بعد میں جو کرا رہی ہے فوج کرا رہی ہے. تو یہ ایک بڑا اہم سوال ہے اس یہاں پہ میں آپ کی بات ٹوک کے کر رہا ہوں کہ یہاں پہ کوئی بھی غائب ہو جاتا ہے 4-5 دن کے لیے, مار کھا کے واپس آتا کہتا ہے مجھے آئی ایس آئی نے مارا. یہ آئی ایس آئی اتنی ویلی ہے کہ ہر کسی کو یہاں مارتی. اور میں نا ایک بات بڑی دلچسپ کرتا ہوں, دیکھیں کریمہ بلوچ صاحبہ تھیں, وہ کینیڈا میں ماری گئیں. بالکل ایسے ہی. کینیڈا کی پولیس آج کے دن تک کہتی ہے, قاتل تو دور کی بات, وہ کہتی ہے قتل ہی نہیں ہے, یہ نیچرل ڈیتھ ہے. ایسے ہی ہے. شکایتوں کے باوجود, یہ کہنے کے باوجود کہ جی اس سب کے اندر اس کا آئی ایس آئی نے مروایا ہے, لیکن یہ کہتے ہیں کہ آئی ایس آئی جو ہے اس نے اتنی صفائی سے کینیڈا کے اندر گھس کر ایک عورت کو قتل کر دیا, جسے کینیڈا جیسا ملک, اس کی پولیس آج کے دن تک یہ نہیں کہہ سکی کہ یہ قتل ہے. یا تو بھائی ڈیسائیڈ کر لو, آج ایک دفعہ بتا دو یہ کون سی آئی ایس آئی ہے. کیا یہ وہ پروفیشنل آئی ایس آئی ہے جو کینیڈا کے اندر بندہ مار دیتی ہے اور کینیڈا کی پولیس آج تک نہیں بتا پاتی, یا یہ وہ آئی ایس آئی ہے جو اسد طور کے اپارٹمنٹ میں اس طرح سے جاتی ہے کہ کیمرے میں اسد طور بعد میں آئے, یا یہ وہ آئی ایس آئی ہے جو کہے کہ یار اچھا اینگل نہیں آ رہا, کیمرے کا فریم نہیں اچھا آ رہا, سی سی ٹی وی جو ہے نا اسکول کے سامنے, یا وہ سی سی ٹی وی غائب نہیں کر سکتے. نہیں, وہ آئی ایس آئی تو اسے پتہ ہی نہیں ہے نا, یا تو وہ پھمے کاکے ہیں یا وہ اتنے شاطر ہیں. کوئی بیچ کی ایک چیز ڈیسائیڈ کر لیں. مسئلہ یہ ہے انہوں نے ہر چیز میں ویلن بنانا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں, یہ کہتے ہیں کہ آپ غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹ دیے, آپ کے پاس کیا ثبوت ہے, آپ ہمیں عدالت میں لے کر جائیں, آپ ماورائے عدالت ہمیں غائب کرتے ہیں. اسد طور پر کو مار پڑے 5 منٹ نہیں ہوئے, آپ نے اپنی عدالت کیوں لگا لی, آپ نے اداروں پر کس طرح سے الزام لگا لیا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ منافقت ہے, دے آر ہپوکریٹس, اور یہ ان کی ہپوکریسی ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے ٹھیکیدار ہے. اور یہ ان کا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کبھی کبھی مجھے دکھ ہوتا ہے ان کی بغض سے بھری ٹویٹس پڑھ کے, ان کے ویلاگز دیکھ کے. مجھے افسوس بھی ہوتا ہے کہ یار بے روزگاری انسان سے کیا کچھ کرواتی ہے. پھر میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ یہ مرحلہ کبھی ہم پہ نہ آئے, اللہ ہمیں. ہار جو ہے نا, دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, یوٹیوبرز نا آج کل بڑے ہواؤں میں کہ اسی بھیجا کرا دیتی ہے, سارا الیکٹرانک میڈیا اسی تباہ کر دیتا ہے, لوگ سانو سن دے نے. دس از ریالٹی, سب کے اندر نا ایک وہ فیلنگ آ رہی ہے. لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ if we are replacing someone,
After 20 years there's a new generation who will replace us. اخبار کو ٹی وی نے ریپلیس کیا. تو بھائی ہمیں بھی ریپلیس کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ we are irreplaceable. مسئلہ تب ہوتا ہے جب آپ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں پہ فرعون ہیں. بالکل ٹھیک. ہم یہاں پر بیٹھے ہیں, we are here to rule. یہ کون ہوتا ہے؟ یہ نظریہ جو ہے یہ کلیش کریٹ کرتا ہے. میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ ہم جن صحافیوں پہ ویلاگز کرتے ہیں نا, ان کا تجربہ میری عمر سے زیادہ ہے. ایسے ہی ہم یہ خوشی بھی نہیں کرتے, ہمیں دکھ ہوتا ہے. یہ لوگ ہمارے لیے مشعل راہ ہونے چاہیے تھے, لیکن جو صحافت کی تعریف ہم نے پڑھی ہے, ایسے ہی ہے, کیونکہ ہم صحافت کو منافقت نہیں نہ سمجھتے. جو صحافت کی تعریف ہم نے پڑھی ہے اس میں پھر ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہوتا کون بڑا تو منشی پان جو چل رہا ہے. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. صدیق جان صاحب کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے یہ ان کی اپنی ثوابدید ہے, لیکن وہ جو بھی فیصلہ لیں گے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تشدد وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. ہر تشدد کے خلاف, ہر زیادتی کے خلاف ہم کھڑے رہیں گے. آپ نے مخدوم شہاب الدین صاحب کے ویوز بھی سنے, اور کل انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.